السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور بڑی ڈیولپمنٹس کے ساتھ کچھ بڑی خبروں کے ساتھ سب سے پہلے بڑی خبر تو یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو عالمی دن منایا گیا ہے صحافیوں کا، اس کے مد نظر میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس، بہت زیادہ کرسیاں ہلنے جا رہی ہیں، نہ صرف ہلنے جا رہی ہیں بلکہ جو کل کے متن میں جو باتیں ہوئی صحافیوں کے بڑے دن پہ جو باتیں ہوئی، پی جے ایف یو نے جو باتیں کی اور ان کی جو آرگنائزیشن نے ایک سیمینار منعقد کیا جس میں ملک پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے صحافیوں نے شرکت کی اور وہاں پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا، جن میں جو ہے نہایت سیر فہرست اینکر عمران ریاض خان ہے، حامد میر صاحب ہیں، جویریہ ہیں اور دیگر کچھ لوگ ایسے ہیں، مالک صاحب ہیں۔ ان تمام نے بہت بڑی اہم باتیں کی ہیں، کچھ باتوں کی حقیقت ہو یا نہ ہو لیکن کچھ بہت اہم بڑی باتیں کی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر پریس کانفرنس کرنی چاہیے، یا تردید کرنی چاہیے یا تصدیق کرنی چاہیے۔ پر اب معاملات ایسے ہیں کہ باتیں نہیں دب سکتی، معاملات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، نہ صرف معاملات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، لوگ سیدھے اور ننگے لفظوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ جویریہ نے جو باتیں کی، انہوں نے بولا کہ جو لوگ ملوث تھے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، ارشد شریف جو شہید ہم میں نہیں رہے، ان سے ریلیٹڈ کچھ ان کے طالب علم بھی تھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن میں زبیر علی خان ہیں جو ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، اور رضوان ہیں وہ تو پبلکلی کہتے ہیں کہ وہ ارشد شریف کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب ان دونوں لوگوں نے وہاں سے بائیک آؤٹ کی اور بائیک آؤٹ کر کے اینکر عمران ریاض خان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ بھی بائیک آؤٹ کر دیں، لیکن اینکر عمران ریاض خان کا ایک اپنا پرسپیکٹو تھا، ایک اپنا نظریہ تھا، ایک اپنے طریقے سے ان کی ایک اسپیچ انہوں نے تیار کی ہوئی تھی، اور اینکر عمران ریاض خان نے شاید ان کا بولنا وہاں پر بہت امپورٹنٹ تھا۔ جو بھی باتیں انہوں نے کی آپ ان سے ایگری یا ڈس ایگری رکھیں، اس نے جمہوریت ہے اور ایک رکھنا چاہیے، ہر ایک کے پاس ایک حق آزادی رائے ہے اور ان کا بھی ایک رائے تھی۔ باقی رضوان صاحب اور زبیر صاحب نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا، یہ ان کی پرسنل اوپینین تھی، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ اگر آج ارشد شریف شہید زندہ ہوتے تو شاید وہ ان کو ایک سبق ضرور دیتے، زبیر کو اور رضوان کو، کہ آپ کو کسی بھی قیمت پر میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا اوپینین دینا چاہیے۔ شاید اینکر عمران ریاض خان نے اپنا اوپینین دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ اپنی بات کرنا کہیں قیمتی ہے ایز کمپیئر ٹو میدان چھوڑ کر جانا۔ حامد میر صاحب نے بھی بڑی بڑی باتیں کی، انہوں نے ایک اوپینین دیا۔ اینکر عمران ریاض خان کی بات میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حامد میر صاحب کی بات کروں، جویریہ کی بات کروں۔ جویریہ کلیئرلی کہہ رہی ہیں کہ ہم ارشد شریف کے کیس میں جو پیش رفت نہیں ہوئی، میں اس سے لے کر کافی سنجیدہ ہوں، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بولا کہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا، کینیا کی پولیس میں کچھ نہیں ہوا، کینیا نے کچھ نہیں کیا، چیف آرمی سٹاف کو ایٹ لیسٹ پیش رفت کرنی چاہیے تھی، فالو اپ کرنا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگوں نے وہاں پر بہت سے نام لیے، اینکر جو ہے حامد میر صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑی باتیں کی، انہوں نے بولا ہے کہ میرے نزدیک جو کریکٹر ہے جو اس کے پیچھے، اس کا نام بی سے شروع ہوتا ہے، کسی نے بولا ایم سے شروع ہوتا ہے، مالک صاحب نے ایم سے بولا اور حامد میر صاحب نے بی سے بولا، لیکن چلے ایم ہو یا بی ہو، اگر آپ کو لگتا ہے تو واقعی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کا اوپینین حامد میر صاحب نے دیا۔ انہوں نے بولا کہ پیپلز چوائس، پیپلز لبریشن، امریکہ جیسی ایک بڑی اسٹیٹ نے عوام کی بنائی ہوئی عدالت کی وجہ سے بہت بڑی ایک وار کو اپنے وقت ہی روکا، نہ صرف روکا، وہاں سے واک آؤٹ کیا۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایسا پلیٹ فارم لے کر آئیں۔ پاکستان کے اندر پروسیکیوٹرز اتنے اس لیول کے موجود ہیں جو اس کو بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو خط لکھنے چاہیے جو لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، جو لوگ آپ سمجھتے ہیں، آپ ان کو سمنس بھیجیں، اگر وہ نہیں آتے تو آپ اپنا وکیل بھیجیں، اگر وہ ریکارڈ نہیں جمع کرواتے، اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرواتے تو یقیناً وہ مجرم ٹھہریں گے۔ ایک بہت بڑا انہوں نے پرسپیکٹو دیا، نہ صرف انہوں نے ایک بہت بڑا پرسپیکٹو دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بولا اگر میری معاونت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ اس کے ساتھ انہوں نے بولا کہ اینکر جو ارشد شریف شہید صاحب ہیں، انہوں نے حامد میر کے اوپر جو حملہ ہوا 2016 کے اندر، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں، چونکہ اس وہ کمیشن کا حصہ تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اینکر جو ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک طرح سے شاکڈ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن چلے اینکر عمران ریاض خان کی بھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی وہاں پر سخت باتیں کی، بڑے سخت جملے شیئر کیے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، نہ صرف آڑے ہاتھوں لیا بلکہ انہوں نے بولا کہ ایک سینٹر آف گریوٹی ہے، ہم اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں لیکن ہم پوائنٹ پہ نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی بات کی، بولا ہم نے پوائنٹ پہ آ کر بات کرنی چاہیے، اور بغاوت جیسے جو ایف آئی آرز ہیں، ان کے جو کاپی رائٹس ہیں، وہ کسی بھی سیاستدان کے پاس نہیں، انہیں تو فرصت ہی نہیں ہے ٹکٹوں سے۔ ان کی تو تگدو اس بات میں چلی رہتی ہے کہ انہیں ٹکٹیں مل جائیں، کہتے ہیں ان کا یہ محفر نہیں ہے، یہ ان کا ڈومین نہیں ہے۔
یہ ان کے کاپی رائٹس نہیں کہ وہ آپ کے شو بند کروائیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بولا طاقت اس شخص کے پاس ہے جو دور دراز کسی علاقے میں بیٹھا بھنگی چرسی ہے، اس کو پکڑیں، اس سے پوچھیں اس کو کس نے کہا کہ مقدمہ جات درج کرایا اور وہ کون لوگ ہیں جو شوز بند کرواتے ہیں۔ پھر انہوں نے بولا یہ غداری اور بغاوت کے پرچے آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان کروا سکتے ہیں، ان کے پاس اس کے کاپی رائٹس ہی نہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے بولا یہ صرف اس چرسی اور بھنگی کے پاس ہیں جو دور دراز علاقوں میں بیٹھ کر اپنے اوپر جو آپ کے اوپر پرچے کٹواتے ہیں، اس کا یہ کاپی رائٹس پاکستان کے طاقتور لوگ دیتے ہیں اسے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں بیٹھے کس شخص کو نہیں معلوم کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کروایا؟ پھر انہوں نے بولا کلیئرلی کہ ہاتھ کھڑا کریں جس کو نہیں پتا، تو واقعی وہاں پر کسی بندے نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ جناب والا چلتے ہیں اب دوسری بڑی خبر کی جانب۔ دوسری بڑی خبر کیا ہے؟ دوسری بڑی خبر حضرت حضور والا یہ ہے کہ مراد سعید جن کی لائف کو گریو ڈینجرز ہیں، جن کی لائف کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں اور ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے، جس کے لیے حکومت وقت نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا حکومت کو ہر صورت میں مراد سعید کو گرفتار کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، جس میں اینکر عمران ریاض خان ہے، مراد سعید خود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹی ہیری نے حکم دیا ہے کہ مراد سعید زندہ چاہیے یا مردہ۔ اب ہم مزید جنازے نہیں اٹھائیں گے۔ قتل کی پلاننگ کی خبروں پر مراد سعید کا ویڈیو پیغام۔ مراد سعید کو کون اور کیوں قتل کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے بات کر دی اپنی ہی زبان سے، اور آپ ان کا پروگرام سن سکتے ہیں جو ان کا ویڈیو پیغام ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے واقعتاً ایسے لیڈرز پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں جو شاید اپنے ہی گھروں سے بیان ریکارڈ کروائیں اور ایٹ لیسٹ ایک صوبہ پہیا جام کروا سکتے ہیں۔ نہ صرف ایک صوبے کی بات کی جائے بلکہ پورے ملک پاکستان میں مراد سعید کے چاہنے والے یقیناً سامنے آ رہے ہیں، اور یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مراد سعید کو ایک لیڈر مانتے ہیں، اور یقیناً جب اس ملک پاکستان میں جہاں بھی دہشت گردی کی بات ہوگی وہاں پر مراد سعید صف اول ہوں گے۔ نہ صرف وہ صف اول ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑھ چڑھ کر ہر جگہ پر آتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں کہ جنازے اٹھانے سے بہتر ہے کہ بات کی جائے۔ کب بولیں گے؟ جب اس ملک پاکستان میں آپ منو مٹی تلے دب جائیں گے، شاید آپ تب بولیں گے، یا آپ کی روحیں آ کر بولیں گی، کہ ان کا اپنا سٹانس ہے، اور ان کا اپنا سٹانس یہ ہے جو ان کو اس وقت عوام میں مقبول ترین کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہیں دوسری جانب انہیں بہت سی پلیٹ فارمز پر پسند نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری جانب ایک ملزم سامنے آئے ہیں، بڑی حیرت کن بات ہے۔ آج سے 1-2 دن پہلے یا 1 ویک پہلے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان کو حراست میں لیا گیا، اور اب ایک اور پروفیسر ہیں۔ اب ان کے اوپر ایف آئی آر ہے کہ ایک پروفیسر ہے، ایسی پوسٹیں نوجوان نسل کو شیئر کر رہا ہے جو نوجوان نسل کو ملک دشمن بنانا چاہتے ہیں۔ پاک فوج سے متعلق فیس بک پر پوسٹ پر بہاولپور یونیورسٹی کے پروفیسر علی سفیان کے خلاف مقدمہ درج۔ بڑی ڈیولپمنٹ تھی، بڑی بات تھی۔ دیکھیں، معاملات ایسے حل نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی معاملہ ہے اس کے لیے ٹیبل ٹاک سے بہتر کوئی آپشن موجود نہیں، اور اگر کہیں پہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں تو اس کو زور بازو نہیں، زور زباں ڈائلاگ کی صورت میں سامنے بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، کیونکہ ملک بھی ہمارا، یہ عوام بھی ہمارے، یہ ادارے بھی ہمارے، یہ لوگ بھی ہمارے، ہم میں سے یہ لوگ ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ there is no other choice۔ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، اور اس ملک کی بقا کی جنگ لڑنی ہے، اس ملک کی 5th جنریشن ہائبرڈ وار کے خلاف لڑنا ہے، اور اس کو لڑنے کے لیے ہمارے پاس بہترین پلیٹ فارم ٹیبل ٹاک ہے۔ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز درج کروانے سے ہم یقیناً اپنے لوگوں میں محبت نہیں پیدا کر سکیں گے۔ اور تیسری بڑی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ تیسری بڑی خبر جناب والا، آج کی اہم اور بڑی خبر، آج کی اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ جناب والا آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ حکومت پاکستان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کا ڈائلاگ اینڈ ہو گیا۔ ڈائلاگ کے اندر ایسا ہوا تھا کہ کوئی ایک ٹرمز پر نہیں آ رہے تھے، حکومت وقت کچھ چاہتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ کچھ اور تھا۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ اور فواد چودھری کے ساتھ جو ایک ڈائلاگ ہوا، وہ ڈائلاگ بری طرح سے فیلئر ہوا، اور اس ڈائلاگ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر حکومت وقت کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف ہے، 14 مئی کے انتخابات کے انعقاد کے مقابلے پر باضابطہ طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے سپریم کورٹ میں باضابطہ درخواست دائر کر دی گئی
جس میں سپریم کورٹ سے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے 14 اپریل کے حکم نامے کے منع نفاذ کی استدعا کی گئی ہے، درخواست کی گئی کہ جو اسکیجول بن چکا ہے حکومت وقت سنجیدہ نہیں بات کرنے پر، لہٰذا ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لاہ عمل آپ نے طے کیا آپ اس کو پروسیڈ کروائیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب میں 14 مئی کے انتخابات کروائے جائے۔ تحریک انصاف کی درخواست میں مزید کہا گیا کہ عدالت عظمیٰ نے 19 اپریل کے اپنے حکم نامے میں سیاسی جماعتوں کے مابین مذاکرات کے ذریعے انتخابات کے انعقاد کا لائحہ عمل کی تیاری کی تجویز دی۔ تحریک انصاف نے عدالت میں کروائی گئی یقین دہانی کی روشنی میں خصوصی مذاکراتی ٹیم قائم کی گئی۔ درخواست کے مطابق تحریک انصاف اور پی ڈی ایم اتحاد کے مذاکراتی ٹیموں نے پوری نیک نیتی سے 27 اور 28 اپریل اور 2 مئی کی بات چیت کی۔ اس بات چیت کے نتیجے میں فریقین کے مابین 3 نکات پر اتفاق کرایا ہوا۔ تحریک انصاف کی درخواست میں بتایا گیا کہ فریقین متوقع طور پر سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے مابین مذاکرات اہم ہیں اور تمام سیاسی تنازعات کا حل سیاسی جماعتوں کے پاس ہے۔ درخواست میں عدالت کو بتایا گیا کہ فریقین اس بات پر بھی متفق ہے کہ اس گفتگو کے سپریم کورٹ کے 14 اپریل کے حکم نامے پر اس وقت تک کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے جب تک دونوں کے مابین آئینی حدود کے اندر کوئی معاہدہ طے پا کر نہ حل ہو جائے۔ تحریک انصاف کی درخواست میں کہا گیا کہ تحریک انصاف ابتدا میں یہ سمجھتی تھی کہ اسمبلیوں کے انتخابات 90 روز میں منعقد ہونے چاہیے۔ عدالت نے پنجاب کے انتخابات کے لیے 14 مئی کی تاریخ مقرر کی، اس لیے 14 مئی کے انتخابات کا انعقاد آئینی تقاضا ہے جسے فریقین کی رائے میں بدلنا ممکن نہیں۔ بہت بڑی بات جناب والا کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم اتحاد سے بھی آئین پر عمل کروانے اور 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم نامے پر عمل درآمد کی التماس کی گئی۔ پی ڈی ایم کے اتحاد پر خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد پر بھی زور دیا گیا۔ پی ڈی ایم اتحاد کا خیال تھا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اگست کے دوسرے ہفتے میں تمام اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد اکتوبر میں منعقد کیے جائیں۔ مفصل گفتگو اور پی ڈی ایم اتحاد کی مذاکراتی ٹیم کے آراء کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے ملک بھر میں ایک روز میں انتخابات کے حوالے سے درج ذیل تجویز پیش کی تھی۔ یہ کورٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ تجویز کیا تھی۔ تحریک انصاف نے ملک میں ایک ہی روز انتخابات کروانے کے لیے 4 شرائط پیش کی تھی۔ تحریک انصاف کی جو پہلی شرط ہے کہ ایک ہی روز انتخابات کے لیے تیاری بشرطیہ کہ قومی سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کو 14 مئی یا اس سے پہلے بھی تحلیل کر دیا جائے۔ دوسری ان کی جو ریکویسٹ تھی قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تینوں اسمبلیوں کی تحلیل کے 60 روز کے اندر یعنی جولائی کے دوسرے ہفتے میں کروائے جائیں۔ تیسری ان کی بات پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات 90 روز کی مدت گزر جانے کے بعد ایک آئینی تحفظ فراہم کیا جائے۔ پھر ان کی چوتھی بات انتخابات میں تاخیر کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کے لیے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی ایوان میں واپس جائیں گے اور سیاسی جماعتوں کے مابین باہمی اتفاق کی رائے سے صرف ایک بار کے لیے مؤثر آئینی ترمیم کی جائے۔ تمام جماعتیں انتخابات کے نتائج قبول کریں گی۔ دونوں جماعتوں کے مابین ان نکات پر مبنی ایک تحریری معاہدہ کیا جائے جس پر منع عمل درآمد کے لیے اسی عدالت عظمیٰ کو سامنے رکھا جائے۔ تحریک انصاف کی درخواست کے مطابق پی ڈی ایم نے اتحاد نے ان تجاویز سے اتفاق نہیں کیا، جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ پی ڈی ایم نے اتحاد کے مطابق قومی اور سندھ اسمبلی اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیاں 30 جولائی کی تحلیل کی جائیں گی۔ پی ڈی ایم کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 روز کے اندر بیک وقت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منعقد ہوں گے۔ تحریک انصاف کی درخواست کے مطابق آئینی ترمیم کے ذریعے معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے آئینی ترمیم پر بھی دونوں جماعتوں میں اتفاق کی رائے قائم ہوگا۔ یہ جناب والا بات ہی، لیکن اس کے پیرالل عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر، وہ بھی کل زیر بحث تھا اور اس سے ریلیٹڈ بڑی مزے کی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ المیہ چیک کریں کہ اس ملک پاکستان میں قانون شرفا کی جیب کی لونڈی ہے۔ یہ آج میں اپنی ویڈیو میں ثابت کر دوں گا وہ کس طرح۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی عدم موجودگی پر برہمی کا اظہار کیا۔ مقدمات کی تفصیل اور طلبی نوٹسز معطل کرنے کی درخواست پر سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، کہاں ہے درخواست گزار؟ عمران خان کے وکلاء نے بتایا کہ انہوں نے خراب صحت کے باعث حاضری سے استثناء درخواست دائر کی ہے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یا ہم نیچے آ گئے ہیں یا وہ اوپر چلے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نیچے اوپر نہیں گیا۔ جو قانون کی اگر بات کریں تو ہمارے ملک پاکستان کے سابقہ تاحیات نااہل وزیر اعظم نواز شریف جو ملک پاکستان سے مفرور ہیں اور جو علاج کی غرض سے اس ملک پاکستان سے باہر گئے تھے، اگر وہ اس ملک پاکستان میں آ کر سزا یافتہ ہونے کے باوجود اگر عدالتیں ان کو اس ملک پاکستان میں نہیں بلا پا رہی، اور جو شخص اس ملک پاکستان میں موجود ہے اور خراب صحت کے باعث 144 مقدمات میں سے کسی اگر ایک مقدمے میں نہیں جا پا رہا،
اس کو استثناء دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور اتنے سخت ریمارکس دینا عدالت عظمیٰ کا اختیار ہے، وہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، اور ان کا جو کہا سر ماتھے پر۔ لیکن کیا یہ تمام تر حکم نامے صرف ایک شخص پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام تر حکم نامے جیسے کہ الیکشنز کا وقت پر ہونا، سابقہ تاحیال نااہل اہل وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا اس ملک پاکستان میں واپس آنا بھی اس حکم نامے کا حصہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ شاید وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ قانون کے سامنے وہ پیش ہو نہ ہو، عمران خان صاحب آج یقیناً قانون کے سامنے پیش ہوں گے۔ لیکن چلیں ان کو کون سمجھائے کہ عوام جاگ چکے ہیں، اور عوام آپ کو آپ کی ان حرکتوں پر پیزرائے نہیں دینے جا رہے، کہ آپ بات جان لیجئے اور اپنے ذہن کے کسی گوشے میں رکھ بھی لیجئے کہ عوام اب بہت اچھی طرح سے بیدار ہو چکے ہیں، اور عوام کا نیریٹو اتنا سخت ہے کہ وہ شاید اس کی آفتاب نہ لا سکیں گے الیکشن میں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ الیکشن سے فرار کا رستہ اختیار کریں۔ باقی رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بات کی ہے، اس کی جانب بھی ہم چلیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتوں کا مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے، یقیناً عدالتوں کا مذاق بن چکا ہے۔ حضور والا بہت معذرت کے ساتھ ہماری عدالتوں کے آرڈرز کو ایک کاغذ کی پیپر سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں مل رہی۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مجھے بتا کر آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دے کہ مجھے کوئی شوق اور ضرورت نہیں ہے۔ باقی خواجہ عارض صاحب کی عدم موجودگی کے بعد سماعت میں وقفہ کر دیا گیا، لیکن ان شارٹ یہ تمام تر پروسیڈنگز تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے اب وہ جائیں گے چیئرمین۔ آپ کو جب معلوم ہے کہ عمران خان کی جو ٹانگ ہے وہ زخمی ہو چکی تھی انفیکشن کی وجہ سے، ڈاکٹرز نے انہیں ویل چیئر کے علاوہ موومنٹ سے منع کیا، جس کو بڑی بے شرمی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی عہدیدار جن کا نام مریم نواز شریف ہے، انہوں نے بولا کہ جلسوں میں جا سکتے ہیں، کورٹ میں نہیں آ سکتے، تو آپ کے بابا بھی عمرہ کرنے جا سکتے ہیں، یورپ کا ٹرپ لگا سکتے ہیں، لیکن کیا وہ پاکستان میں آ کر اپنے مقدمات کو فیس نہیں کر سکتے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کو میں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک پٹیشن درج کروا دیا ہے، وہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ عدالت کی ڈومین نہیں ہے، 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ان شارٹ ایک لمبا چوڑا پیرا جو میں پڑھ کر آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ باقی رانا ثناءاللہ صاحب نے بولا کہ حکومتی پلان واضح ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آپشن دیا گیا کہ وہ توہین عدالت کا نوٹس ہمیں نہ بھیجیں، اور اگر بھیجنے میں پہل کی تو پھر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور وزیر اعظم کی کابینہ گھر نہیں جائے گی، اور کوئی اور جائے گا۔ حضور والا اس سے زیادہ توہین عدالت میرا نہیں خیال کہیں پر ہوگی۔ ایک بیمار شخص کا عدالت میں نہ آنا، مان لیجئے، مان لیتے ہیں بقول آپ کے، بقول ہمارے چیف جسٹس کے اور جسٹس کے، کہ وہ توہین عدالت ہے، لیکن کیا اس طرح سے ایک انٹیریئر منسٹر کے عہدے پر حکومتی عہدیدار کا اتنا بڑا سٹانس دینا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کیا یہ بجا بات ہے یا بیجا بات ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ہمارے ساتھ ضرور اظہار کیجیے گا، اور اس طرح سے آج کی اس نشست کا آپ سے بات کرنے کا مقصد مکمل ہوا۔